ایسا کوئی گناہ کی ایسی مقدار نہیں ہے کہ اس مقدار پر پہنچنے کے بعد یہ بات کنفرم ہو جائے کہ اب اس مقدار میں گناہ اللہ معاف نہیں فرماتا. کوئی گناہ مطلب آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم گناہ کرو اور تمہارا گناہ آسمان تک پہنچ جائے بڑھتے بڑھتے گناہوں کے پہاڑ بنا دو اور اس پہاڑ کی چوٹی آسمان پر پہنچ جائے اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے آ کر کے معافی مانگ لو، توبہ کر لو، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ آسمان تک پہنچے ہوئے تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا. فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت فرشتوں پہ بھی ظاہر ہوتی ہے، پر یہ ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک الگ قسم ہے، ایک الگ مظہر ہے جو اللہ تعالیٰ انسانوں کے ذریعے سے ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت کی ابتدا بھی کرتا ہے اور بندہ جب گناہ کر کے اللہ سے معافی مانگتا ہے تو کیونکہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ غفار لمن تاب، توبہ کرنے والوں کو بخش دیتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ اللہ غفور ہے، بخشنے والا ہے، یہ بھی اس کی رحمت کا ایک مظہر ہے، یہ بھی اس کی رحمت کی ایک شکل ہے، یہ بھی اس کی رحمت کی ایک صورت ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کے سامنے اس صورت کا اظہار ایسے کرتا ہے، بڑا سے بڑا گناہگار اللہ کے حضور میں آ کر کے سچے دل سے معافی مانگتا ہے، اللہ معاف فرما دیتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے نا، فرشتے تو گناہ ہی نہیں کرتے. فرشتے کیونکہ گناہ نہیں کرتے تو وہ اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے کیا مانگیں گے؟ تو وہ اللہ سے انسانوں کی گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اپنے کوتاہیوں کی معافی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، اور انسانوں کی گناہوں کی معافی فرشتے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. تو انسان کامل وہ نہیں ہے جو گناہ نہ کرے. بعض مرتبہ انسان سے کوئی بڑا سا گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ اس گلٹ میں جی رہا ہوتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ اب میری بخشش نہیں ہونے والی، اب بخشش کے دروازے بند ہو گئے، اتنا بڑا گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا. یہ جو خیال اور تصور ذہن میں آتا ہے کہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے یا اتنے زیادہ گناہ سرزد ہو گئے کہ اب اللہ معاف نہیں فرمائے گا، یہ خیال شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے. شیطان جن طریقوں سے آدم کی اولاد کو بہکاتا ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کی مغفرت سے اللہ کے بندوں کو شیطان مایوس کر دیتا ہے کہ تم نے بہت بڑا گناہ کر دیا، اب اس گناہ کی مغفرت نہیں ہونے والی. تم سے بہت سارے گناہ سرزد ہو گئے، اللہ غفار ہے لیکن اللہ اتنے سارے گناہ معاف نہیں کرتا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے انسان کتنے بھی بڑے گناہ لے کر کے آئے آ کر اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ معاف کرے گا. اللہ بڑا محبت کرنے والے اپنے بندوں سے، اللہ اپنے بندوں کو عذاب نہیں دینا چاہتا. ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ نے اپنے بندوں سے پوچھا ہے کہ اللہ تم کو عذاب دے کر کے کیا کرے گا؟ اللہ تم کو عذاب نہیں دینا چاہتا، اللہ چاہتا ہے کہ تم آؤ اللہ سے توبہ کرو، اللہ تم کو معاف کرے، اللہ تم کو معاف کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا عالم یہ ہے، اللہ تعالیٰ تو اپنے گنہگار بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے. بھائی فرما برداروں سے تو محبت ہے ہی ہے، اللہ کی محبت کا عالم یہ ہے کہ اللہ اپنے گنہگار بندوں سے بھی محبت کرتا ہے. کتنے پیارے الفاظ ہیں قرآن میں. بعض علماء نے کہا کہ سب سے زیادہ امید والی آیت یہ والی آیت ہے، سب سے زیادہ حوصلے والی، سب سے زیادہ رجا والی آیت یہ آیت ہے. اللہ نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے اللہ کے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں تک میرا پیغام پہنچا دیں. کیا پیغام ہے؟ یا عبادی، اے میرے بندوں، اے میرے بندوں. کن بندوں سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں؟ یہاں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو، متقیوں کو، دینداروں کو، روزے داروں، نمازیوں اور حاجیوں کو نہیں پکار رہا بندے کہہ کر کے. میرے بندے کون سے بندے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے. گناہ کیا ہے؟ گناہ اپنی جان پہ ظلم ہے نا، گناہ اپنے اوپر ظلم ہے. اللہ کی نافرمانی کرنے سے اللہ کا کچھ نہیں بگڑنے والا. اللہ کی رحمت، اللہ کا مقام، اللہ کی شان اس سے پاک ہے کہ ہماری نافرمانی سے اس میں کوئی کمی ہے. ہماری اللہ تعالیٰ کی شان اس سے پاک ہے کہ ہماری نافرمانیوں سے اللہ کی شان میں کوئی کمی ہے. ہم اللہ کی شان میں کمی ہم نہیں کر سکتے، اللہ کی شان بڑی اعلیٰ ہے.